جو ہیں وہ القاب کی اس تقسیم کو نظر انداز کرتے ہوئے اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں امام اعظم امام دین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے اور تم ایک عام یعنی امتی کو دے رہے ہو۔ تو اس میں یہ ہے کہ یعنی اس کے علاوہ جو القاب وہ استعمال کرتے ہیں مطلقاً، تو ان میں بھی یہی تقسیم ہے، ورنہ اصل میں جو شیخ الاسلام ہیں یا جو حکیم الامت ہیں وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جو بانی ہیں اسلام کے، قائد ہیں۔ تو اس کے بعد یہ جو اس طرح کے القاب ہوتے ہیں ان کے اندر اضافی طور پر زمانے کے لحاظ سے مراد ہوتا ہے، جس طرح کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صدیق اکبر ہیں، تو امتوں کے اندر نبیوں میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ لقب اس دائرے کے اندر نہیں ہے، انبیاء کے بعد جو امتوں کا دائرہ ہے جس طرح یعنی قائد اعظم کا لقب ہے، تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ہر لقب کا ایریا سامنے رکھتے ہوئے پھر اس کا مطلب بیان کیا جاتا ہے۔ تو امام اعظم ہم جس وقت نعمان بن ثابت کو کہتے ہیں تو اس سے مطلب ہرگز نہ صحابہ کا ایریا ہے نہ انبیاء علیہ السلام کا، بلکہ صحابہ کے بعد جو ائمہ ہیں امت میں ان کے لحاظ سے یہ کہا جاتا ہے۔ تو اعتراض تب بنتا ہے کہ جس وقت یعنی یہ کہنے والے، لقب دینے والے یا سمجھنے والے یہ مراد لے رہے ہوں دوسرا مطلب، تو پھر اس پر اعتراض ہوتا۔ تو یہاں اب یہ لفظ صدر الشریعہ بولا گیا، تو صدر الشریعہ یعنی جو فقہا کے اندر عبید اللہ بن مسعود جو ہیں ان کا لقب ہے صدر الشریعہ، اور بعد میں جو ہے وہ اور بھی فقہا کو کہا گیا۔ تو حقیقت میں اب صدر الشریعہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہاں پر یہ جو علی نبی کا السراج الوہاج و صدر الشریعہ، تو اب یہ لغوی معنی ہے اور اس کے لحاظ سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بعد میں جو لقب دیے گئے جس طرح شاگردوں نے اپنے استادوں کو یا ہم اثر لوگوں کو دیا، تو وہ یہاں پر مراد نہیں ہے، چونکہ وہ تو صحابہ تابعین طبع تابعین کے بعد جا کر امام ہیں جن کے القاب جو ہیں وہ ایسے رکھے گئے ہیں۔ صاحب المعراج، تو معراج الدرایا کتاب ہے، تو صاحب المعراج وہاں جب ہوگا تو مطلب جنہوں نے معراج لکھی ہے، جس طرح صاحب ہدایہ کہا جاتا ہے، تو یہاں جو ہے وہ مراد ہیں وہ آسمانوں کا معراج جو ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لحاظ سے صاحب معراج ہیں۔ تو یہ سارے القاب یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ وحاول مقامات الرفیہ، وہ ذات اے اللہ تیرے وہ نبی جو کہ مقامات رفیہ کے حاوی ہیں، یعنی جتنے بلند مقامات ہیں، جتنے بلند مقامات ہیں مخلوق کے اندر اللہ کے بعد، ان سب کے جو حاوی ہیں، چونکہ آپ سید الرسل علیہ السلام ہیں اور سید الخلق ہیں، تو اس بنیاد پر حاوی مقامات الرفیہ ہیں۔ تیسرے نمبر پر چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم پر پہنچتی ہیں، اور شکر کامل تبھی ہو سکتا ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا جائے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا رابطہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذریعے سے ہے۔ تو کامل صلاۃ و سلام کا طریقہ یہی ہے کہ پھر
ان ذوات پر بھی صلاۃ و سلام بھیجا جائے۔ تو صلاۃ و سلام ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جو کہ سارے کے سارے پاک ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر جو سارے کے سارے ظاہرین ہیں، یعنی غلبہ اسلام کے اندر جد و جہد کرنے والے ہیں اور باطل پر غالب آنے والے ہیں، اور صلاۃ و سلام و ائمہ مجتہدین پر و تابعیہم، اور ان سب کے جو پیروکار ہیں، بِإِحْسَانٍ، ان سب کے جو نیکی میں پیروکار ہیں قیامت تک آنے والے، ان سب کے اوپر ان کے درجہ بدرجہ اور ان کی حیثیت کے مطابق ان پہ صلاۃ و سلام ہو۔ اما بعد، حمد و صلاۃ کے بعد، پس کہتا ہے، تو یہ یعنی پرانا طریقہ ہے مصنفین کا کہ خطبہ کے بعد وہ وجہ تصنیف بتاتے ہیں۔ تو اس میں اگر کتاب جو ہے وہ حاشیہ ہے یا شرح ہے کسی متن کی، تو پھر مصنف یہ بتاتا ہے کہ متن تو اور بھی بہت تھے، لیکن یہ متن اس علم کے متون میں سے زیادہ اہم تھا، تو اس بنیاد پر میں نے پھر اس متن کی یہ شرح لکھی۔ تو پھر اگر شرح کے اوپر حاشیہ ہے تو پھر یہ بتائے گا کہ اس متن کی شرح تو اور بھی بہت ہیں، لیکن یہ شرح زیادہ اہم تھی، تو اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ مشکل ہیں، ان کا حل پیش کیا جائے، تو اس واسطے پھر میں نے اس کتاب کے اوپر حاشیہ لکھا۔ یعنی اگر کوئی مستقل کتاب لکھتا ہے تو پھر جس فن میں لکھتا ہے اس کے لحاظ سے جو ضرورت ہو وہ بتاتا ہے، اور اگر کسی متن کی لکھے شرح یا شرح پر حاشیہ لکھے تو پھر اس متن یا شرح کا تعارف کروا کے اس کی جو ضرورت تھی وہ بیان کرتا۔ تو یہاں پر چونکہ ایک شرح کے اوپر یہ حاشیہ ہے تو اس واسطے یہ شرح کے لحاظ سے بتائیں گے، اور پھر شرح کے ضمن میں پھر متن کا بھی ذکر آئے گا۔ صلاۃ و سلام کے بعد کہتا ہے مفتقرین کا احوج الی رحمت ارحم الراحمین، الی کا تعلق جو مفتقرین کے ساتھ ہے، یعنی افتقار کا صلہ آتا ہے الی، جو محتاج ہیں جو لوگ ارحم الراحمین کی رحمت کی طرف، ان محتاجوں میں سے جو سب سے زیادہ محتاج ہے وہ کہتا ہے احوج۔ اس میں تفضیل ہے کہ اللہ کی طرف جو محتاج ہیں ان محتاجوں میں سے جو سب سے بڑھ کے اللہ کا محتاج ہے وہ کہتا ہے، تو یعنی کنایہ اپنی ذات سے کر رہے ہیں مصنف۔ آگے بدل ہے کون؟ محمد امین، الشہیر بابن عابدین، بابن عابدین، تو عابدین یعنی باپ، دادا، پردادا، اس بنیاد پر جمع ہے ابن عابدین۔ الشہیر جو کہ مشہور ہیں ابن عابدین کے لقب کے ساتھ، وہ بندہ محتاج کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اب یہ مقولہ شروع ہوا ہے، یعنی یقولوں کا مقولہ جو ہے وہ اب شروع ہوا ہے۔ کیا؟ ان کتابت در المختار، بے شک در مختار کی کتاب۔ کون در مختار؟ جو شرح ہے تنویر الابصار کی۔ تو ان کتابت در المختار، آگے خبر یہ ہے قد طارا فی الاقطار، کہ تنویر الابصار کی شرح جو در مختار ہے، یہ در مختار جو ہے ممالک کے اندر مشہور ہے۔ قد طارا فی الاقطار لغوی معنی ہے کہ اس نے مختلف ممالک میں پرواز کی ہے۔ طارا یہ کتاب اڑی ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک ملک میں لکھی گئی تو وہاں تک نہیں رہی، جس طرح مثلا شام میں لکھی گئی تو بر صغیر میں بھی مشہور تھی، تو اس نے مختلف ممالک کے اندر شہرت حاصل کر لی ہے۔ وَسَارَ فِي الْأَمْصَارِ، طارا پر عطف ہے
کہ اس نے سیر کی ہے مختلف شہروں میں، سیر کی ہے مطلب ہے مشہور ہوئی، وفاق فی الاشتہار، اور اس نے شہرت میں فوقیت حاصل کر لی ہے، علی الشمس، سورج پر، فی رابعۃ النہار، یعنی وہ سورج جو دوپہر کے وقت چمک رہا ہو اس سے بھی اس نے شہرت حاصل کر لی ہے۔ تو یعنی سورج تو ویسے ایک ایسی چیز ہے جو بہت آشکار ہوتی ہے، لیکن دوپہر کا سورج جو ہے وہ مزید آشکار ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ کتاب جس طرح حصی طور پر سورج ہے، معنوی طور پر اس کی روشنی ہے، اور حصی طور پر سورج کی روشنی سے اس کی معنوی روشنی فوقیت حاصل کر چکی ہے۔ تو جب اتنی یہ مشہور ہوئی ہے، حتی اکب الناس علیہ، اکبا کا مطلب ہے جھکنا۔ تو کتاب کے مطالعہ کے وقت کتاب کے اوپر جھکا جاتا ہے، یہاں تک کہ جھکے ہوئے ہیں لوگ اس پر، یعنی دنیا کے اندر یہ ایسی نہیں کہ یہ الماریوں میں بند پڑی رہے، بلکہ یہ جھکنا مستلزم ہے اس کو کہ کھلی ہوئی ہے کتاب کے سامنے، کتاب کھول کے مفتیان کرام اس کے مطالعہ میں پوری دنیا میں مصروف ہیں۔ وَسَارَ مَفْزَعُهُمْ إِلَيْهِ، اور یہ ملجا و ماوا بن چکی ہے مفتیان کرام کا۔ مفزع وہ جگہ ہے جہاں گھبراہٹ کے وقت بندہ جا کے پناہ لے۔ تو جس وقت مفتیان کرام کے پاس لوگ آ جاتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں، تو اہم ایشوز پر پھر جب ساری دنیا حل چاہتی ہے اور مفتیان کرام کے لیے مشکل ہوتی ہے، تو یہ ان کی ایک گھبراہٹ ہے کہ ہمیں کوئی اب ایسی جگہ ملے جہاں اس مسئلے کا حل لکھا ہوا ہو۔ تو اس گھبراہٹ کے وقت وہ اس کتاب کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی حیثیت حاصل کر چکی ہے عالم اسلام کے اندر، وَسَارَ مَفْزَعُهُمْ إِلَيْهِ، کہ جو لوگوں کا مفزع ہے وہ یہ کتاب بن چکی ہے۔ مفزع یعنی فزع کے وقت، گھبراہٹ کے وقت حل مسئلہ کے لیے لوگ جہاں جا کے چھپتے ہیں، پناہ لیتے ہیں، وہ یہ کتاب ہے۔ تو اتنا اس کتاب کی ڈیمانڈ ہے کہ لوگ اس پہ جھکے ہوئے ہیں اور حل مسائل میں لوگ اس کا رخ کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَرِيُّ بِأَن يُطْلَبَ، یہ کتاب اس لائق ہے کہ اس کو طلب کیا جائے، چونکہ اس میں مسائل کا حل ہے اور اس کی طرف لوگ متوجہ ہیں، تو یہ اس لائق ہے کہ اس کو حل کیا جائے۔ وَيَكُونَ إِلَيْهِ الْمَذْهَبَ، اچھا جی، کہ جانے کا رستہ اس کی طرف ہو۔ وَهُوَ الْحَرِيُّ بِأَن يُطْلَبَ وَيَكُونَ، ان ساتھ لگے گا، وَيَكُونَ إِلَيْهِ الْمَذْهَبُ، اور جانے کی جگہ اس طرف ہو، یعنی مذہب کا مطلب ہے کہ شرعی نقطہ نظر میں کون سا پہلو اختیار کرنا ہے، تو اس میں اس کی رائے کے مطابق مذہب اختیار کیا جائے۔ فَإِنَّهُ طَرَازُ الْمُذَاهَب، طراز کہتے ہیں لباس کو، مذاہب جس پر سونے کی ملمہ کاری کی گئی ہو۔ تو مذہب میں یعنی مذہب حنفی کے اندر یہ کتاب اس کپڑے کی طرح ہے جس پر سونے کے ساتھ نقش و نگار بنائے گئے ہوں۔ کیوں یہ ایسی ہے؟ فَلَقَدْ حَوَا، اس نے احاطہ کیا ہے، من الفروع المنقحہ، کہ جتنے تنقیح شدہ فروع ہیں، منقحہ یعنی ایک تو وہ ہیں کہ جن کی ابھی تنقیح نہیں ہوئی، یعنی وہ ملے جلے ہیں، وہاں پر ملاوٹ ہے، منقح اور غیر منقح ساری باتیں ہیں، تو وہاں تو اب جو ہے زیادہ احتیاط کی ضرورت پڑے گی کہ پتہ نہیں کہ یہ جس پر میں فتویٰ دینے لگا ہوں یہ منقح روایت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں یہ
امتیاز ہو چکا ہے کہ اس کے اندر جو ساری